اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآل رسول اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اعداء اللہ اما بعد فقد قال اللہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ ناظرین، پرفشانی کے عنوان کے تحت ایک بار پھر میں یہ عنوان لے کر آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ دعاؤں کی قبولیت میں کیا موانع اور رکاوٹیں قائل ہوتی ہیں کہ اگر ہم انہیں برطرف کر دیں تو ہماری دعا قبولیت کے قریب تر ہو جاتی ہے۔ وہ چیزیں جو دعا کو قبولیت سے روک دیتی ہیں، جو دعا کو بارگاہ ربوبی میں پہنچنے نہیں دیتی، ان میں سب سے بڑی چیز گناہ اور معصیت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عصیان اور طغیان ہے۔ ہم دعائے کمیل میں امیر المومنین مولانا علی بن ابی طالب علیہ السلام کا یہ جملہ پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء۔ اے میرے اللہ، میرے وہ گناہ معاف کر دے جو دعا کو قید کر دیتے ہیں، جو دعا کو پابند کر دیتے ہیں، جو دعا کو تیری بارگاہ میں نہیں پہنچنے دیتے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، ان العبد يسأل الله الحاجة فيكون من شأنه قضاؤها الى اجل قریب، کہ عبد اپنے رب سے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے اور یہ دعا ایسی تھی کہ اس کو جلد قبول ہو جانا چاہیے تھا، لیکن فَيُذْنِبُ الْعَبْدُ، عبد اپنی دعا کے بعد خدا کی بارگاہ میں گناہ کرتا ہے، معصیت کرتا ہے۔ فَيُذْنِبُ الْعَبْدُ ذَنْبًا فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلْمَلَكِ، اللہ تبارک تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتا ہے، لا تقض حاجتہ، میرے اس عبد کی حاجت پوری نہ کر، وَأَحْرِمْهُ إِيَّاهَا، اور اس دعا کی قبولیت سے میرے اس بندے کو محروم کر دے۔ فَإِنَّهُ تَعَرَّضَ لِسَخَطِي، یہ میرے غضب کے در پہ ہوا، وَاسْتَوْجَبَ الْحِرْمَانَ مِنِّي، اور یہ میری بارگاہ سے محروم رہنے کے اسباب اس نے خود فراہم کر دیے۔ تو ان روایات کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا گناہ اس کی دعا کو بارگاہ ربوبی میں پہنچنے نہیں دیتا۔ انسان کے گناہ انسان کی دعا کو، وہ دعا جس کی قبولیت بھی ہونی تھی، لیکن دعا کے اور قبولیت کے درمیان عبد دعا سے فارغ ہونے کے بعد اور قبولیت کے درمیان عبد گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ خدا نے تبارک تعالیٰ ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ چونکہ دعا کے بعد اس نے سرپیچی کی ہے، مجھے غضبناک کیا ہے، تو اے ملائکہ اسے محروم کر دو۔ تو اسے پتہ چلا کہ گناہ مانع استجابت دعا ہے بطور کلی۔ اور بعض روایات میں کچھ خاص موارد اور کچھ خاص گناہ بھی ذکر ہوئے ہیں جو انسان کی دعا کو قبول ہونے سے روک دیتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے، وَالذُّنُوبُ الَّتِي تُرَدُّ الدُّعَاءَ، وہ گناہ جو دعا کو رد کر دیتے ہیں۔ کون سے ہیں؟ سوء النیہ وخبث السریرہ، انسان کا بد نیت ہونا۔ کچھ لوگ طبیعتاً برائی کا سوچتے ہیں، برائی کرتے ہیں، ان کے باطن میں خباثت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اگر انسان کے باطن میں خباثت اور بدنیتی چھپی ہوئی ہو،
ایسے شخص کو خدا دیتا تو ہے، دیتا تو ہم کئی بار کہہ چکے، کافر کو بھی ہے، حیوان کو بھی ہے، ایسے انسان کو بھی رزق و روزی تو دیتا ہے، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ والنفاق، منافقت ایک ایسا امر ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے جس کے دل میں نفاق ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ وترک التصدیق بالاجابہ، اور وہ شخص جو دعا کی قبولیت کے بارے میں شک رکھتا ہو، جس کو خدا کی بارگاہ میں اپنی دعا کی قبولیت پر شک ہو یا یہ بدگمانی ہو کہ اللہ میری دعا قبول نہیں کرے گا، اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ وتأخیر الصلوات المفروضات حتی تذهب اوقاتها، واجب نمازوں کو کیا کر دینا، قضا کر بیٹھنا، یا واجب نمازوں کو ان کے اوقات فضیلت سے مؤخر کرنا بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی ناچاری کے، نماز کو اول وقت سے اور فضیلت کے وقت سے مؤخر کرنا۔ یہاں پر ایک معنی یہی ہے، اور دوسرا یہ کہ اصلا نماز کو قضا کر دینا۔ وترک التقرب الی اللہ عز وجل بالبر والصدقہ، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ نیکی کو ترک کر کے، صدقہ دینے کو ترک کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کا تقرب حاصل نہ کرنا، یعنی لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا، صدقات، یہ خدا کے قرب کے حصول کے ذرائع ہیں، ان کو ترک کرنا یہ بھی دعا کی عدم مقبولیت کا موجب بنتا ہے۔ وَاسْتِعْمَالُ الْبِذَاءِ وَالْفُحْشِ فِي الْقَوْلِ، ایک اور گناہ جس کے ارتکاب کے ہمراہ دعا قبول نہیں ہوتی، وہ رقیق کلمات، گندی زبان، گھٹیا لینگویج استعمال کرنا اور گالیاں دینا۔ ہم اس بات کا خیال نہیں رکھتے، کتنے ایسے لوگ جو دوستوں کے ساتھ ایون خیر و خوشی کی بات کرتے ہوئے بھی زبان پر گالیاں جاری کرتے ہیں، گھٹیا کلام زبان پر لے کر آتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ تو گالیاں دینا، رقیق کلام کو زبان پر جاری کرنا، یہ بھی ان گناہوں میں سے کہ جس گناہ کے ہوتے ہوئے انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ انسان کی دعا کی قبولیت کے موانع میں سے ایک اور معنی خود عبد کی اور دعا کرنے والی کی مصلحت ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد پروردگار ہے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ یہ ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، جبکہ وہ چیز تمہارے لیے بہتر ہو، اچھی ہو، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور یہ ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو لیکن وہ چیز کیا ہو، تمہارے لیے شر ہو، برائی ہو، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے جبکہ تم نہیں جانتے۔ عبد کو کیا معلوم کہ میں جو مانگ رہا ہوں، یقیناً انسان وہی مانگتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے، لیکن ہماری کتنی ایسی پسند ہے کہ جو شر ہیں ہمارے لیے اگر وہ ہمیں عطا ہو جائیں تو ہمارے لیے برا ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے کہ کس چیز میں ہماری مصلحت ہے اور کون سی چیز ہمارے لیے مصلحت نہیں ہے۔ لہٰذا ہم بہت ساری دعائیں مانگتے ہیں، وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ اس دعا کی قبولیت میں عبد کی مصلحت مانع ہوتی ہے، آڑے ہوتی ہے۔ معصوم کا فرمان ہے، وَلَعَلَّ الَّذِي أَبْطَأَ عَنِّي هُوَ خَيْرٌ لِّي لِعِلْمِكَ بِعَاقِبَةِ الْأُمُورِ، کہ بار الہا میری وہ دعا جو قبول نہ ہوئی، دیر ہو گئی اس دعا کی قبولیت میں اور تو نے قبول نہ فرمائی، وہ ہوا خیر لی، اس کا دیر ہونا، میری دعا کا پورا نہ ہونا میرے لیے بہتر تھا، اور میں جلد باز ہوں، میں چاہتا تھا جلد میری یہ دعا
پوری ہو جائے، لیکن تو نے پوری نہیں کی کیونکہ تو عاقبت الامور، امور کے عواقب کو جانتا ہے۔ انسان مومن تگ و دو کرتا ہے، دعا کرتا ہے، لیکن اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بعض اوقات اس کی خیر، اس کی عاقبت اس کی دعا کی عدم قبولیت میں ہوتی ہے، اور اس کی مصلحت مانع ہوتی ہے دعا کی قبولیت۔ دراصل مومن کی ایک شان یہ ہے کہ مومن یہ جانتا ہے کہ خداوند تبارک تعالیٰ اس کے امور کی عاقبت سے آگاہ ہے، اور خدا اپنے عبد کے حق میں وہی کرتا ہے جو عبد کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک اور روایت میں معصوم دعا کے مقام پر بارگاہ ربوبیہ میں عرض کرتے ہیں، الہی اغننی بتدبیرک عن تدبیری، خدایا مجھے تو بے نیاز کر دے اپنی تدبیر کے ذریعے میری تدبیر سے، کہ میں اپنے امور کی تدبیر نہ کروں، میرے امور کی تدبیر تیرے ہاتھ میں ہو۔ تو جب خدا کے ہاتھ میں اپنے عبد کے امور کی تدبیر آ جاتی ہے کا مطلب یہاں یہ ہے کہ عبد سپرد کر دیتا ہے اپنے امور کی تدبیر اپنے رب کے ہاتھ میں، اور وہی چاہتا ہے جو خدا چاہے۔ تو یہاں عبد باوجود اس کے کہ کوئی چیز مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن خدا اس کی وہ پوری نہیں کرتا۔ یہاں البتہ ایک بار پھر آپ کے ذہن میں یہ سوال ایجاد ہو سکتا ہے کہ اگر ایسا ہے تو پھر دعا نہ ہی کرے انسان، دعا کرنے کا کیا فائدہ؟ نہیں، دیکھیں دعا کو نہیں چھوڑنا، جیسا کہ ہم نے سابقہ لیکچرز میں بھی عرض کیا کہ دعا خود عبادت ہے، دعا خود خدا کو مطلوب ہے، دعا ذکر خدا ہے، دعا بذات خود ایسی نیکی ہے کہ چاہے پوری ہو یا نہ ہو اس کا قیامت میں بہترین اجر ملے گا۔ لہذا دعا باوجود اس کے کہ انسان اپنے امور کی تدبیر خدا کے ہاتھ میں دے دے اور خدا کی رضا پر راضی ہو، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، لیکن پھر بھی دعا کر رہا ہو۔ یہی میدان کربلا میں آپ دیکھیں کہ جہاں مظلوم کربلا سید الشہداء اپنے امور کی تدبیر اور خدا کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، عاقبت امور اپنے رب کے حوالے کر دیتے ہیں، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ کہتے ہیں، لیکن دعا کا دامن نہیں چھوڑتے، دعا پھر بھی کر رہے ہیں۔ تو مومن کو ہر حال میں دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو امور کی عاقبت کا معلوم ہے کہ اگر میرے عبد کے پاس یہ چیز آئے گی تو اس کی عاقبت یہ ہوگی، وہ آ گئی تو اس کی عاقبت وہ ہوگی، اس کی یہ دعا قبول نہ ہوئی تو عاقبت اچھی، دعا قبول ہو گئی تو اس کی عاقبت بری۔ لیکن یہ علم خدا اپنی جگہ درست ہے، لیکن یہ کہ خدا انسان کو عاقبت بخیر کب کرتا ہے؟ انسان کو خدا اس کی دعاؤں کے صدقے میں عاقبت بخیر کرتا ہے۔ حتیٰ وہی چیز جو انسان خدا سے مانگ رہا ہوتا ہے، اگر خدا سے مانگے بغیر، طلب کیے بغیر اپنے مادی اور عادی امور اور اسباب کے ذریعے اگر وہ چیز حاصل کر لے تو اسے حاصل ہو جائے گی، لیکن وہ عاقبت بخیر نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعا کی وجہ سے وہ چیز جو اس کو عادی اسباب کے ذریعے ملنی تھی حتیٰ وہ بھی اس کو عطا پھر بھی نہیں کرتا، اس کی دعا کی وجہ سے عطا نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے کہ میرے عبد کے ہاتھ میں اگر یہ چیز آئی تو اس میں اس کا شر ہے، اس کی بدبختی ہے، لہذا خداوند تبارک تعالیٰ اس سے وہ چیز روک دیتا ہے۔ تو یہاں عاقبت بخیر ہونے کا موجب انسان کی دعا ہوتی ہے، لہذا انسان کو دعا کبھی بھی ترک نہیں کرنی چاہیے۔ دعا کی مقبولیت کے موانع میں سے ایک معنی دعا کرتے وقت دعا کے آداب اور شرائط کا خیال نہ رکھنا ہے۔ عثمان بن عیسیٰ روایت کرتا ہے کہ ایک شخص امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے امام کی خدمت میں یہ گویا شکوہ کیا کہ
کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے ادعونی استجب لکم فندعوہ فلا نرى اجابتا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مجھ سے مانگو استجب لکم، میں تمہاری دعا پوری کروں گا، قبول کروں گا۔ فندعوہ، ہم خدا کو پکارتے ہیں، ہم خدا سے دعا کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو آپ نے فرمایا تو تیرا کیا گمان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنا وعدہ پورا نہیں کرتا؟ اس نے عرض کی نہیں، یہ تو میرا گمان نہیں ہے، لیکن یہ آیت کہتی ہے کہ تم ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ وندعوہ یا فندعوہ فلا نرى اجابتا، لیکن ہم دعا مانگتے ہیں پوری نہیں ہوتی، سمجھ نہیں آتی۔ اس طرف اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ ہے، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اللہ تبارک تعالیٰ وعدہ پورا نہیں کرتا، لیکن ہم دعا مانگتے ہیں، دعا پوری نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ تو اس وقت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جس نے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کی اور دعا کی جہت سے کی تو اس کی دعا پوری ہوتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اپنا یہ وعدہ پورا فرماتا ہے۔ تو راوی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا وما جہت الدعا، مولا آپ نے فرمایا کہ اگر دعا کی جہت سے کی جائے، دعا کی ڈائریکشن سے کی جائے تو پھر قبولیت حتمی ہے، پھر وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو وہ جہت دعا کیا ہے؟ تو اس وقت آپ نے فرمایا تبدأ فتحمد اللہ وتذکر نعمہ عندک، کہ دیکھیں آپ جب دعا مانگنے لگتے ہیں تو دعا کو اللہ کی حمد سے شروع کریں، اللہ تبارک تعالیٰ کی ستائش، اللہ کی حمد و ثنا پہلے بیان کریں، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کریں، اور ثم تشکرہ، پھر تمہارے اوپر جو خدا کی نعمتیں ان پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ ثم تصلی علی النبی وآلہ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر صلوات اور درود و سلام بھیجیں۔ ثم تذکر ذنوبک فتقر بہا، پھر تم اپنے گناہوں کو یاد کرو کہ میں جس رب کی بارگاہ میں آیا ہوں، اس سے مانگنے آیا ہوں، میں اس کی بارگاہ کا کتنا بڑا عاصی ہوں، کتنا میں نافرمان ہوں۔ اپنے گناہوں کو یاد کرو، اور پھر تقر بہا، اپنے گناہوں کا اقرار کرو بارگاہ ربوبی میں، بار الہ میں نے یہ گناہ کیے، بار الہ میں گناہ گار ہوں، خدایا مجھ سے یہ خطائیں سرزد ہوئی۔ ثم تستغفر اللہ منہا، پھر ان گناہوں پر اللہ تبارک تعالیٰ سے استغفار کرو، توبہ طلب کرو، بار الہ تیرا عبد آیا ہے، توبہ طلب کرتا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد اگر تم نے یہ کیا، پھر اپنی حاجت طلب کی، تو معصوم فرماتے ہیں فَهَذِهِ جِهَةُ الدُّعَا، یہ دعا کی جہت یہ ہے، یہ دعا کی جہت ہے۔ جس طرف سے دعا کے دروازے میں، جس طرف سے دعا کے لیے تمہیں وارد اور داخل ہونا چاہیے، وہ راستہ یہ ہے کہ تم آؤ، سب سے پہلے خدا تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو، خدا نے تمہارے اوپر جو نعمتیں نازل کی ہیں انہیں یاد کرو۔ شاید وجہ یہ ہے کہ دعا میں گویا انسان ایک طرح کا شکوہ لے کے خدا کی بارگاہ میں بیٹھا ہوتا ہے کہ خدایا فلاں چیز کی کمی ہے، تو نے یہ چیز عطا نہیں کی، خدا کی نعمتوں سے غافل ہوتا ہے، اور جہاں کوئی محرومیت ہے اس کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ تو یہ جفا ہے، جفا کر کے دعا ٹھیک نہیں ہے۔ پہلے یاد کرو کہ خدایا کتنی تو نے نعمتیں دیں، زندگی دی، وجود دیا، صحت دی، سلامتی دی، اولاد دی، مال دیا، کیا کیا کیا، یہ تیری نعمتیں ہیں، تیرا ان پر شکر ادا کرتا ہوں۔ پھر وہ ایک جو تمہاری محرومیتوں سے یاد بعد میں کرنا ہے، اور اس کے ساتھ پھر تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ واسطہ فیض ہے، جو کہ خالق اور مخلوق کے درمیان واسطہ فیض ہیں، ان کی ذات پر
اور ان کی آل پر درود اور صلوات و سلام بھیجنا ہے، اور پھر تم نے اپنے گناہوں کو یاد کرنا ہے، ان کا اقرار ہے، ان کا استغفار ہے، اس کے بعد اپنی حاجت مانگو، خدایا گھر دے دے، خدایا نوکری دے دے، خدایا رزق دے دے، خدایا اولاد دے دے، خدایا فلاں کیس میں مجھے بری کر دے، خدایا فلاں میری جو مشکل بنی ہوئی ہے وہ میری مشکل برطرف فرما۔ پھر دعا کرو۔ تو جب تم جہت دعا سے دعا کرو گے تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا اور تمہاری دعا قبول ہوگی۔ خداوند تبارک تعالیٰ ہمیں جہت دعا سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔